میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو، آج ہم ایسے ملک میں جا رہے ہیں جس کا قومی نشان کینگرو ہے اور جسے کرکٹ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور جو اپنے کرکٹ کے خوبصورت میدانوں کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ جی ہاں، آج ہم آسٹریلیا چل رہے ہیں۔ آسٹریلیا زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے اور سمندری اور آسٹریلیائی علاقوں کا حصہ ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، نیو گنی اور آسٹریلی ٹیکنو پلیٹ پر موجود دیگر جزائر ساتھ مل کر آسٹریلیشیا کہلاتے ہیں، جو دنیا کے عظیم ایکو زون میں سے ایک ہے۔ جب بحر الکاہل کے دیگر جزائر آسٹریلیا کے ساتھ شامل ہوئے تو اسے اوشیانیا کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں تقریباً 25 ملین لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 85% مشرقی ساحل کے قریب رہتے ہیں۔ 6 ریاستوں اور 2 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی نصف سے زیادہ آبادی سڈنی، میلبورن، برسبین، پرتھ، کینبرا اور ایڈیلیڈ کے علاقوں میں رہتی ہے۔ اپنی کان کنی، کوئلہ، لوہا، سونا، ہیرے اور کرسٹل اور اون کی پیداوار اور بیکسائٹ کی دنیا کی سب سے بڑے پروڈیوسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کا نشان ایک پھول ہے جسے گولڈن وائل کہتے ہیں۔ آسٹریلیا اپنے جانوروں اور بھرپور جنگلی حیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کینگرو آسٹریلیا کی قومی علامت ہے۔ دوستو، آسٹریلیا کی تاریخ 65,000 سال پرانی ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ڈچ لوگوں کی آمد پر اسے نیو ہالینڈ کا نام دیا گیا۔ 1770 میں آسٹریلیا کے مشرقی آدھے حصے پر برطانیہ نے دعویٰ کیا تھا۔ ابتدائی طور پر برطانیہ میں سنگین جرائم میں ملوث لوگوں کو یہاں پر ملک بدر کر کے ان کو سزا کے طور پر کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا اور یہاں پہ مجرموں کو سزا کے تحت اس پہ رکھا جاتا تھا۔ 5 جنوری 1901 کو 6 کالونیوں نے مل کر کامن ویلتھ آف آسٹریلیا تشکیل دیا۔ آسٹریلیا نے اس کے بعد سے ایک مستحکم لبرل جمہوری سیاسی نظام کو برقرار رکھا ہے، جو 6 ریاستوں اور 10 علاقوں پر مشتمل ایک وفاقی پارلیمانی آئینی بادشاہت کے طور پر کام کرتا ہے۔ آسٹریلیا سب سے قدیم، سب سے چپٹا اور سب سے خشک آباد بر اعظم ہے، جس میں سب سے کم زرخیز مٹی ہے، اور اس کا سائز اسے مختلف قسم کے مناظر اور آب و ہوا دیتا ہے، جس میں مرکز میں صحرا ہے، شمال مشرق میں بارشی جنگلات اور جنوب مشرق میں پہاڑی سلسلے ہیں۔ آسٹریلیا اپنی آمدنی مختلف ذرائع سے پیدا کرتا ہے، جس میں کان کنی سے متعلق برآمدات، ٹیلی کمیونیکیشن، بینکنگ، مینوفیکچرنگ اور انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے۔ آسٹریلیا دنیا کی 12ویں بڑی معیشت کے ساتھ ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ دنیا کی 10ویں سب سے زیادہ فی کس آمدنی کے ساتھ ایک اعلیٰ آمدنی والا معیشت والا ملک ہے۔ آسٹریلیا ایک علاقائی طاقت ہے اور دنیا کا 13واں سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرتا ہے۔ تارکین وطن اس ملک کی آبادی کا 30% ہیں، جو بڑی مغربی اقوام میں سب سے زیادہ ہے۔ 2020 تک عالمی سطح پر 8ویں اعلیٰ ترین انسانی ترقی کے اشاریہ اور 9ویں اعلیٰ ترین جمہوریت کے ساتھ آسٹریلیا معیار زندگی، صحت، تعلیم، معاشی آزادی، شہری آزادیوں اور سیاسی حقوق میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ آسٹریلیا کا آفیشیل نام کامن ویلتھ آف آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کا دارالخلافہ کینبرا ہے اور آسٹریلیا کا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے۔ آسٹریلیا کی نیشنل لینگویج انگلش ہے، اور اس میں مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو آسٹریلیا میں 52% کرسچین، 30% نو ریلیجن جن کا کوئی مذہب نہیں، 2.6% اسلام، 2.4% بدھزم اور 1.9% ہندوازم اور 0.5% سکھزم اور 0.4% جوڈزم یہودی آباد ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 0.4% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔
اگر آسٹریلیا کی آبادی کی بھی بات کی جائے تو اس وقت آسٹریلیا کی آبادی تقریباً 2,58,92,000 افراد پر مشتمل ہے، اور رقبے کے لحاظ سے اس کا رقبہ جو ہے 76,92,000 مربع کلومیٹر ہے، اور پر کیپٹا آمدنی $55,492 ہے۔ کے ٹائم کی بات کی جائے تو آسٹریلیا میں پاکستان کے ٹائم سے 6 گھنٹے آگے ہے، یعنی اگر پاکستان میں صبح کے 4 بجے ہیں تو آسٹریلیا میں صبح کے 10 بجے ہوں گے۔ اسی طرح انڈیا کے ٹائم سے 5.5 گھنٹے آگے ہے، یعنی انڈیا میں اگر صبح کے 4:30 ہوں گے تو وہاں آسٹریلیا میں صبح کے 10 بجے ہوں گے۔ اگر آسٹریلین ڈالر کی بات کی جائے تو پاکستانی روپیز کے مقابلے میں اس کے 128 روپے $1 کے بنتے ہیں، اسی طرح انڈین روپیز تقریباً $1.54 کا بنتا ہے۔ آسٹریلیا اپنی معیاری تعلیم کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے آتے ہیں، اور آسٹریلیا کی بہت مشہور یونیورسٹیوں میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی، کینبرا چارلس اسٹرٹ یونیورسٹی اور موناش یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ایڈیلیڈ، یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا، یونیورسٹی آف تسمانیہ، یونیورسٹی آف دا سن شائن کوسٹ، یہ مشہور یونیورسٹیاں ہیں، اور یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا بھی مشہور و معروف یونیورسٹی ہے۔ آسٹریلیا کی مشہور ایئر لائنز میں قنتاس ایئر ویز اور جیٹ سٹار ایئر ویز، ورجن آسٹریلیا، ٹائیگر سٹار آسٹریلیا مشہور و معروف ایئر لائنز ہیں۔ آسٹریلیا کا کالنگ کوڈ +61 ہے۔ آسٹریلیا کو انتظامی طور پر 7 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز جنوب مشرقی آسٹریلیا کی ریاست، جس کا رقبہ 8,662,662 مربع کلومیٹر، اور ترکی کے مقابلے میں یہ تھوڑا بڑا ہے، جس کی آبادی 7.2 ملین، اور اس کا کیپٹل سڈنی ہے۔ شمالی علاقہ ناردرن ٹیریٹری اور آسٹریلیا کی ریاست، جس کا رقبہ 13,49,129 مربع کلومیٹر، آبادی 2,30,000 افراد پر مشتمل ہے، اور اس کا کیپٹل ڈارون ہے۔ کوئنز لینڈ یہ شمال مشرقی آسٹریلیا کی ریاست 17,30,648 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، اور اس کی آبادی 4.5 ملین افراد ہیں، اور اس کا کیپٹل برسبن ہے۔ ساؤتھ آسٹریلیا جنوب وسطی آسٹریلیا میں یہ ریاست ہے، اور جس کی رقبہ 9,83,482 کلومیٹر ہے، اور اس کا آبادی 1.5 ملین ہے۔ اس کا دارالحکومت ایڈیلیڈ ہے۔ تسمانیہ مین لینڈ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں ایک آسٹریلی ریاست ہے، جو خود تسمانیہ کے پہاڑی جزیرے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 68,400 کلومیٹر مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا کیپٹل ہوبرٹ ہے۔ ایک اور ریاست وکٹوریا جنوب مشرقی آسٹریلیا میں ایک ریاست ہے، اور اس کا رقبہ 2,27,416 کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی 5.5 ملین، اور اس کا کیپٹل میلبورن ہے۔ ساؤتھ آسٹریلیا آسٹریلیا کا مغربی تیسرا حصہ ہے، اور اس کا رقبہ 25,29,875 کلومیٹر، اور اس کا آبادی 2.3 ملین، ریاست کے زرخیز جنوبی مغربی کنارے پر مرکوز ہے، اور اس کا کیپٹل پرتھ ہے۔ آسٹریلیا کے مشہور سٹار میں لائم ہیمسورتھ، ہیتھ لیجر، نیکول کڈمین اور کرس ہیمسورتھ، اور مشہور کریکٹر میں شین وارن، سر ڈونلڈ برڈمین، سٹیو وا اور شین واٹسن، ایلن بارڈر
اور ڈینس کیتھلیلی ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔